محبت کرنے والوں کی عبرتناک کہانی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جسے سن کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک گاؤں کی خوبصورت صبح، سورج کی کرنیں سرسبز کھیتوں اور کچے گھروں پر پڑ رہی ہیں۔ چڑیاؤں کی چہچہاہٹ، مسجد سے بلند ہوتی اذان کی آواز اور کھیتوں میں ہل چلاتے کسانوں کی محنت، سب کچھ عام دنوں جیسا لگ رہا ہے۔ مگر کسی کو معلوم نہیں کہ آج گاؤں میں ایسا کیا واقعہ ہونے والا ہے جو رہتی دنیا تک عبرتناک کی مثال بن جائے گا۔ دو محبت کرنے والے دل، مگر ایسی محبت جو حدود اور شریعت سے باہر نکلنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی محبت کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھنے کے بجائے وہ چھپ کر ملنے لگے۔ آدم جو مدرسے کی مرمت کے لیے آیا تھا، آئلہ جو بچوں کو قرآن کا درس دیتی تھی، دونوں کی محبت کا آغاز مدرسے کی دیواروں کے سائے میں ہوا۔ پہلے صرف نظریں ملتی تھیں، پھر خط و کتابت ہوئی اور پھر چھپ کر ملنے لگے۔ گاؤں والے کچھ نہ کچھ محسوس کرنے لگے تھے، لیکن کوئی بھی کھل کر کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ عالیہ کے والد نے اس کی شادی ایک نیک اور دیندار آدمی سے طے کر دی، لیکن عالیہ نے یہ فیصلہ قبول کرنے کے بجائے آدم کے ساتھ بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب گاؤں والے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے لگے تھے، آدم اور عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں انہیں کوئی نہ پہچانے گا۔ آدھی رات کو چاندنی گاؤں کے میدانوں میں بکھری ہوئی تھی۔ عالیہ نے اپنے گھر سے چھپکے سے نکل کر آدم کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیا۔ دونوں نے اپنے پیچھے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے قدم بڑھائے، مگر قدرت نے انہیں بھاگنا نہیں دیا۔ قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ جیسے ہی دونوں گاؤں کے باہر پرانے درختوں والے راستے پر پہنچے، اچانک آسمان پر کڑکڑاتی بجلی چمکی اور ایک زوردار گرجدار آواز گونجی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی غیبی طاقت ان سے ناراض ہو۔ دونوں کے جسم تھر تھرا گئے، زمین لرزنے لگی اور اچانک ان کے جسموں میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ ان کے ہاتھ پنجوں میں بدلنے لگے، ان کے چہرے لمبے اور نوکیلے ہونے لگے اور ان کے جسموں پر بال اگنے لگے۔ چیخنے لگے، مدد کے لیے پکارنے لگے، مگر ان کے الفاظ بھاری سانسوں اور گڑگڑاہٹ میں بدل گئے۔ چند لمحوں میں عالیہ اور آدم، دو انسان، دو محبت کرنے والے دل، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے عاشق، اب کتوں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ دو سہمے ہوئے کتے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام کتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے انداز میں شرمندگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ نہیں نکل سکتے تھے۔ جب مدرسے کے قاری صاحب نے ان پر نظر ڈالی تو وہ چونک گئے۔ عالیہ اور آدم ہیں؟ گاؤں والے حیرت میں ڈوب گئے، یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر ایک بزرگ نے کہا، یہ اللہ کی لعنت ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ جب محبت شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے، جب نفس کو ایمان پر فوقیت دی جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ گاؤں والوں نے انہیں کنکروں اور پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھاگنے کے بجائے وہیں بیٹھے رہے جیسے اپنی سزا قبول کر چکے ہوں۔ رات ہونے سے پہلے ان دونوں کتے نما محبت کرنے والوں نے گاؤں چھوڑ دیا اور جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس جنگل کے کنارے جائے تو وہ دو کتے دکھائی دیں گے جو ہر رات مسجد کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے معافی کے طلبگار ہوں۔ یہ کہانی ایک سبق ہے۔ محبت خوبصورت ہے، مگر جب اللہ کے احکام کو توڑ کر چلائے جائے تو وہ محبت عذاب بن جاتی ہے۔
گاؤں والوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اب کوئی بھی گناہ کی محبت کو عشق کہہ کر جائز قرار نہیں دیتا تھا۔ یہ کہانی نوجوانوں کے لیے ایک تنبیہ بن گئی ہے کہ محبت پاکیزہ ہو، نکاح کے ذریعے ہو، ورنہ یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دے سکتی ہے۔ مزید اسلامک مورل اسٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو مل سکے۔